بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، اور آج چونکہ دوسرا روزہ ہے، اور آج میں دوسرے روزے اور بدھ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو بندہ رمضان کے دوسرے روزے کو یہ مجرب وظیفہ پڑھ لے گا، پھر پورا مہینہ بلکہ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو آج رمضان کے دوسرے روزے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہیں اب پڑھ لیں، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا آپ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان کے دوسرے روزے کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رمضان کے دوسرے روزے کا یہ خاص عمل ضرور کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ ہر گھر میں دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے دوسرے روزے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفے اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں سے رکو ہے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرما دی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے مانگو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جب کبھی برا وقت آتا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے تو ہم پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملتا، تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب جعلی پیروں فقیروں سے بھی ٹھکرا دیے جاتے ہیں، پھر رب کے دربار میں آتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اور ایک وقت آج ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود سزائیں لگاتا ہے۔ کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں، کوئی بے یارو مددگار، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس۔ ناظرین، رمضان کے پہلے روزے سے لے کر 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اعمال مستند اور خاص اعمال ہیں، یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے دوسرے روزے سے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس گھر کے بچے دولت مند بن جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ لوگ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے روزے کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان کے دوسرے روزے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں یا شام افطاری کے وقت یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت سے کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں روزے ملیں یا نہ ملیں، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج رمضان کے اس بابرکت دن سے ہی رب کریم سے اپنی یہ تمام حاجات کو پورا کرا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب آج کا عمل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ جب آپ نے عمل شروع کریں تو فوری طور پر آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن، بھائی، بیٹی، بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج رمضان کے بابرکت روزے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریمو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریمو کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریمو، تو رب کی ذات ایسے نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اس رمضان المبارک اس روزوں میں یا اللہ یا کریمو سے رب کریم کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے گی تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہم ہمارے گھر کے بچے دولت مند بن جائیں گے۔ ناظرین، آج دوسرے روزے یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ پڑھیں گے یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یا اللہ یا کریمو جب آپ 11 بار پڑھ لیا جائے، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر رمضان کے دوسرے روزے پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔
اگر آپ کا کاروبار میں بندش کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار مسائل ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، تو رمضان کے دوسرے روزے سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے، نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت کے عشرے میں دوسرے روزے بدھ کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتا ہے تو مانگ کر تھک جائے گا لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کی، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج دوسرے روزے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ الحمدللہ ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور رب کو رب کا شکر ادا کرنے والا اتنا پسند ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ نوازتا ہوں، اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے، تو آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے الحمدللہ ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ اب وقت ہے رب سے ضد کر کے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، لاپرواہی مت کرنا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ یہ وقت سال میں 1 بار آتا ہے، بڑا مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ بندہ جو رمضان کے دوسرے روزے یہ وظیفے پڑھے۔ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے یہ تینوں اعمال ترتیب میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل اتنا مستند اور مجرب ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا کامیابی یقینی ہو گئی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگے، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگے۔ رب کعبہ روزے دار کو اتنے اجر سے نوازتا ہے کہ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔